أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کے اندر ہم مد منفصل کو پچھلے کچھ دنوں سے پڑھ رہے ہیں، اسی کی آج پریکٹس کریں گے ہم انشاءاللہ العزیز۔ لیسن سٹارٹ کرتے ہیں اپنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحيم الرحیم۔ وَإِنَّ وَإِنَّ یہاں پر دو چیزوں کا خیال رکھیے گا، ایک غنہ اس کی مقدار پوری ہو، اور دوسرا زبر کو الف مدہ میں نہیں بدلنا آپ نے۔ وَإِنَّ إِنَّ لَكُمْ لَكُمْ لکم فِي الْأَنْعَامِ فِي الْأَنْعَامِ الانعام نون جزم کے ساتھ ہے، یعنی نون ساکن ہے اور اس کے بعد ہاٹ لیٹرز میں عین ہے، یہاں پر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ فی الانعام، فِي الْأَنْعَامِ نہ تو ہم یہاں پر غنہ کریں گے اور نہ ہی یہاں پر ہم قلقلہ کریں گے۔ فی الانعام فِي الْأَنْعَامِ الانعام لعبرہ، لَعِبْرَةٌ لعبرہ عین کی ادائیگی کو درست رکھیے، با پہ کلکلا کیجیے، را کو پر کر کے پڑھیے، اور تا وقفی صورت میں ہا میں بدل جائے گی۔ لعبرہ، لَعِبْرَةٌ لعبرہ نسقیکم نُسْقِيكُم مما مَا دوبارہ سے پڑھیے، نسقیکم مما نُسْقِيكُم مِّمَّا مما فی بطونہ فِي فی بُطُونِهِ و پر حروف میں سے ہے، اس کو پر کریں گے، اس کے ساتھ یہاں پر واو مدہ کریں گے کیونکہ پیش کے بعد واو ساکن ہے یہاں پر۔ فی بطونہ فِي بُطُونِهِ بطونه من بین مِن بَيْنِ بين فرث ودم فَرْثٍ وَدَمٍ را پر ہوگا کیونکہ را ساکن ہے، اس کے پیچھے جو حرف ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، اس وجہ سے را کو یہاں پر ہم پر پڑھیں گے۔ فرث ودم
فرث ودم آمين لبنا 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 خالصا خالصا यहाँ पर सौ नहीं कहना है, आपने इख्फा करना है। इख्फा लाइट से अंदाज में हम गुन्ना करते हैं अपने मखरज को, जुबान बहुत लाइटली टच करती है। खालिसा خالصا साइगल سائغ लिशारिबीन للشاربين وإن لكم في الأنعام لعبرة 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 नून की जबर को बढ़ा के यहाँ पढ़ा जा रहा है, और अनआमी में जो जेर है उसकी भी मिकदार बढ़ रही है, उसको थोड़ा सा आप करेक्ट कीजिए। व इन लकुम फिल अनआमी लइब्रह وإن لكم في الأنعام لعبرة यहाँ पर नून के ऊपर कलकला हो रहा है। फिल अन का मतलब ये है कि आप नून का जो साउंड है वो पलट कर उसको वाइब्रेट करके पढ़ रहे हैं, पलट कर उसकी आवाज आ रही है, ये रॉन्ग है, इसको करेक्ट कीजिए। लास्ट टाइम इसको पढ़ते हैं। व इन लकुम फिल अनआमी लइब्रह وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين यहाँ पर आप देखिए छोटा सा मीम जाहिर हो रहा है, इसकी वजह से, इस छोटे मीम की वजह से हम यहाँ पर नून की साउंड नहीं निकालेंगे, बल्कि ये नून की साउंड मीम में बदल जाएगी। इस रूल को क्या कहते हैं, ये मीम क्या मीम कहलाता है, ये कब आता है, इसके क्या रूल्स हैं, इंशाल्लाह आइंदा आने वाले अस्बाक में हम इनको पढ़ेंगे डिटेल के साथ।
अभी सिर्फ ये जहन में रखिए कि ये इसको हम मिम और यहाँ पर हम गुन्ना भी करेंगे, मिम बैई नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये कि हदर के साथ पढ़ते हुए इस बात का ख्याल रखिए कि सांस आपका ना टूटे और आप एक ही स्ट्रेच के अंदर लिशारी बीन तक आप पढ़ें, क्योंकि अगर आप वक्त करेंगे तो उसको आपने पूरा कवायद के साथ करना है। नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्सिन वदमिन लबनन खालिसन سائغا للشاربين نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات ومن ثمرات ومن ثمرات ومن ثمرات النخيل نخيل والأعناب 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 تتخذون منه سكرا ورزقا سكرا ورزقا سكرا ورزقا سكرا ورزقا ورزقا حسنا حسنا. إن في ذلك إن في ذلك إن في ذلك إن في ذلك لآية لقوم يعقلون لآية لقوم يعقلون. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. यहाँ पर एक चीज का ख्याल रखिएगा, हसना में दो जबर हैं, ठीक है, तनवीन के साथ हैं, लेकिन जब हम इसको एक जबर के साथ पढ़ेंगे वक्त की सूरत में तो एक जबर अलिफ के साथ पढ़ी जाएगी, तो हम यहाँ पर अलिफ मद्दा के साथ वक्त करेंगे, हसना नहीं पढ़ेंगे, हसना थोड़ा सा हम इसको स्ट्रेच करेंगे। वमिन तमरातिन النخيل والأعناب
تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون إن في ذلك لآية لقوم يعقلون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن اور بے شک لکم تمہارے لیے فی الانعامی ان مویشی جانوروں میں یا چوپایوں میں لعبرتن عبرت کا نشان ہے، یعنی کہ وہ چیز ہے جو قابل نصیحت ہے، وہ بات ہے، وہ سبق ہے جو بہت زیادہ اہم اور نصیحت کے قابل ہے۔ وَإِنَّ اور بے شک لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً۔ اب یہاں سے کیونکہ یہ ایک صورت مکی صورت ہے، مدنی صورت نہیں ہے، اس میں آپ جو ٹاپکس پڑھتے ہیں وہ توحید کے متعلق اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کبریائی کو بیان کرتی ہیں، اور وہ چیزیں کائنات کی تخلیق کے اوپر غور و فکر کہ جس کے ذریعے سے ہمیں اپنے رب کی معرفت حاصل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے دلائل دیے مکی صورتوں کے اندر، جنت اور جہنم، آخرت کا ذکر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کا ایمان سے متعلق جو تمام باتیں ہیں، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر کامل یقین اور ایمان رکھنا کہ وہ واحد اللہ شریک ہے اور اکیلا ہی عبادت کے لائق ہے۔ اس کے بعد رسولوں پر ایمان، ملائکہ پر ایمان کہ وہ نوری مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں اور نافرمانی نہیں کرتے ہیں۔ آخرت پر ایمان، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت ساری کائنات میں بکھری ہوئی نشانیوں کی طرف انسان کی، اپنے بندے کی توجہ مبذول کروائی ہے تاکہ وہ یہ سب کچھ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر سکے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرے اور اس طرح کرے جس طرح کرنے کا حق ہے۔ اس کے لیے بلائنڈلی فالو کرنا اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا، اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی نشانیوں کا یہاں پہ ذکر فرما رہے ہیں۔ آج ان نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر فرمایا ہے؟ اپنے چوپایوں کا، اپنی جو تخلیق ہے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے جو چوپائے ہیں ان کا ذکر فرمایا ہے کہ ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے عبرت کا سامان رکھا ہے، یعنی کہ عقل والوں کے لیے بہت سے اسباق رکھے ہیں، بہت ساری نصیحت کی باتیں رکھی ہیں جن سے وہ سیکھ سکتا ہے اور اپنے رب کی پہچان کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن سکتا ہے۔ اب وہ کیا انعامات ہیں یا وہ کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دی اور وہ کون سے اسباق ہیں جو ان سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، ان میں سے چند کا ذکر اللہ نے یہاں پر فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسقیکم، ہم پلاتے ہیں تمہیں، مما اس میں سے جو فی بطونہ ان کے پیٹوں میں ہے، من سے، بینی درمیان، فرثن گوبر سے، ودمن اور خون کے، لبن دودھ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چوپایوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت اور کتنی زیادہ صحت بخش اور صحت افزا خوراک انسان کے لیے رکھی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام فرمایا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ دودھ ہے جو گوبر اور خون ایک ہی پیٹ کے اندر جمع ہوتے ہیں، ایک کا اپنا میکنزم ہے، دوسرے کا اپنا میکنزم ہے، لیکن اسی کے درمیان سے اللہ تعالیٰ جو ہے دو گندی چیزوں
جہاں پر دو گندی چیزیں موجود ہیں وہاں پر ایک بہت ہی اعلیٰ اور عمدہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی صحت کے لیے رکھی ہے وہ دودھ ہے، جو بہت ہی صحت بخش غذا ہے اور مکمل ایک غذا ہے، اور اس سے بہت سارے فوائد انسان کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ ایک ہی پیٹ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک ڈفرینٹ میکنزم رکھا ہے، کوئی چیز کسی دوسرے کے ساتھ مکس نہیں ہو رہی ہے، اور اس میں گندی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں اور اچھی چیزیں بھی رکھی ہوئی ہیں، وہ چیزیں بھی رکھی ہیں جو قابل استعمال نہیں ہیں، اور وہ چیز بھی رکھی ہے جو انتہائی قابل استعمال ہے اور ہماری صحت کے لیے بہت اچھی ہے۔ اور وہ کیسی ہے؟ خالصاً، انتہائی خالص، سائغن، خوشگوار، یعنی کہ پینے میں انسان کو بہت زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے، انسان اچھا فیل کرتا ہے، اس کی صحت اچھی ہوتی ہے، للشاربین، ان لوگوں کے لیے جو پینے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چوپائے جانور ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک خاص میکنزم رکھا ہے، اور یہ بھی چیز ایک دیکھنے والی ہے کہ یہ صرف مادہ جو ہے وہ بھی وہی چیز کھاتی ہے اور نر بھی وہی چیز کھاتا ہے، لیکن مادہ کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دودھ لوگوں کو فراہم کرتا ہے، اور نر جو ہے وہ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ساری ایسی نشانیاں ہیں، اور کھانا پینا بھی ایک ہے، پھر آپس میں یہ چیزیں مکس بھی نہیں ہو رہی۔ یہ ساری ایسی نشانیاں ہیں جو انسان کو اس بات پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ وہ یہ سوچے، یہ سوچنے پہ مجبور کر دیتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس قدر حکمت والا ہے، قدرت والا ہے، اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وَمِن، اور سے، ثمرات، میووں میں سے، النخیلی، کھجور، والاعنابی، اور انگور، تتخذون، تم بناتے ہو، منہ، اس سے، سکرن، نشہ یا شراب، ورزقن، اور روزی، حسنن، اچھی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کچھ پھلوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ پھل کون سے ہیں؟ وَمِنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں میں سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائے تمہارے لیے، النخیل، کھجور، والاعناب، اور انگور۔ یہاں پر بالخصوص النخیل اور الاعناب کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ پھل ہیں جو کثرت کے ساتھ عرب میں پائے جاتے تھے، یا عرب جو ہے وہ ان کا بہت زیادہ استعمال کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ مبذول کروائی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ غور سے دیکھو ان کو، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کھجوریں پیدا فرمائے، انگور پیدا فرمائے، اور پھر اس سے آگے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تتخذون، تم بناتے ہو، منہ، اس سے، سکرن، نشہ آور شراب، و رزقن، اور رزق، حسنن، اچھا۔ منہ، اس سے، سکروں و رزقا حسنا۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انتہائی اچھی چیزیں انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، اور اس کا ایک اچھا استعمال بھی ہے اور ایک برا استعمال بھی ہے۔ اسی کے ذریعے سے انسان جو ہے وہ اپنے لیے فائدے کی چیزیں بھی بنا سکتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے اپنے آپ کو نقصان دینے والی چیزیں بھی بنا سکتا ہے۔ اور کس طریقے سے یہاں پر ذکر ہے، جیسے سکرہ کا ذکر کیا گیا ہے جس میں مشروب ہے، مشروب وہ جو سافٹ ڈرنکس کے اندر بھی آتے ہیں، جو کھجور سے بھی بنتے ہیں اور انگور سے بھی بنتے ہیں، اور اسی طرح سکرہ کے اندر شراب بھی آتی ہے، اور اس کو ڈفرینشیٹ کر دیا ود ورزقا حسنا، اور اچھا رزق، یعنی کہ سکر جو ہے وہ ایک اچھا رزق نہیں ہے۔ اگر اس کو ان کیس آف الکوہل لیا جائے یا شراب لیا جائے تو اس سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابھی تک تو شراب کی حرمت نہیں آئی تھی، اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کے لیے آیات نازل نہیں فرمائی تھی، لیکن یہاں پر اس کی طرف ایک مائنر سا اشارہ آ گیا تھا کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے جو استعمال کی جائے اگر الکوہل کی صورت میں اس کو دیکھا جائے۔ ورزقا حسنا، اور اسی کے ذریعے سے تم اچھی روزی بناتے ہو، حاصل کرتے ہو۔ اب ثمرات اور نخیل، النخیل والاعناب، اب یہاں پر آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ اسی طرح سے بھی کھاتے ہو، اور اس سے آپ مختلف چیزیں بھی بناتے ہو، جیسے آپ کھجور سے شیک بناتے ہو، انگوروں سے جوس بناتے ہو، فروٹ سے اور ڈفرینٹ ڈشز جو ہیں وہ آپ بناتے ہیں۔ آپ ڈفرینٹ ڈشز کو بنانے کے لیے ان چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، یا جو بھی اور پھل ہیں ان کو ہم اپنے لیے استعمال کرتے ہیں، اور طرح طرح کی ورائٹی جو ہے وہ کھانوں کی ہم بناتے ہیں۔ تو وہ سب کچھ، اس سب کا کریڈٹ کس کی طرف جاتا ہے؟ وہ سارا کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں بنائی ہیں جن کو استعمال کر کے ہم مزید اپنے لیے اچھی اچھی چیزیں بناتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
تو یہ سب کیا ہے؟ انا بے شک فی ذالک اس میں لآیتن نشانی ہے، اور بہت ہی میڈیکل قسم کی نشانی ہے، ایسی نشانی ہے کہ جو انسان کو کی توجہ اپنی طرف پھیر لے اور انسان کو سوچنے پہ مجبور کر دے کہ یہ کتنی عمدہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں، اور یہ کوئی ہستی ہے کہ جس نے ان سب چیزوں کو پلان کیا ہے، اور اس کی پلاننگ جو ہے وہ زبردست ہے، اور ایسا کوئی انسان اس طرح کی پلاننگ نہیں کر سکتا۔ اگر کھجور کی پروڈکشن کی طرف ہی دیکھ لیں، انار کی پروڈکشن کی طرف ہی دیکھ لیں، ان کے رنگوں کی طرف دیکھ لیں، ان کے ذائقوں کی طرف دیکھ لیں، ان کے انواع و اقسام کی طرف دیکھ لیں کہ ایک ہی کھجور کے کتنے زیادہ اقسام پائی جاتی ہیں، انگوروں کی کتنی اقسام پائی جاتی ہیں، کس طریقے سے یہ گچھے لٹک رہے ہوتے ہیں، اور کھجوریں کس طرح سے پکتی ہیں، اور کس موسم میں پکتی ہیں، اور یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کے اوپر غور و فکر کرنے لگے تو لقوم اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرتی ہو بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب وہ کس قوم کے لیے ہے؟ یعنی کہ یعقلون، جو عقل رکھتی ہو، یعنی کہ جو عقل رکھنے والے ہیں وہ ان چیزوں کے اوپر ضرور غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا زبردست اور با کمال چیزیں اللہ تعالیٰ نے کائنات کے اندر تخلیق فرمائی ہیں، اور ہر چیز کو ایک منظم انداز میں اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر کسی قسم کا بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے ہیں کہ جس کے سے یہ کہا جائے کہ غیر منظم قسم کی چیزیں ہیں، یا اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ نقص سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہیں چیزیں وہ بھی نقص سے پاک ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، اور بہت قدرت والا ہے، بہت زیادہ حکیم ہے، اور عزیز ہے، اور زبردست ہے، اور اپنی ہر پلاننگ میں وہ زبردست ہے۔ اور یہ آج کے آیات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ آج کے آیات ہمیں یہ سکھاتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق عطا کیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ان سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بنیں۔ اور دوسری بات جو ہمیں آج کی آیات سکھاتی ہیں وہ یہ کہ یہ ہمارے اپنے ہاتھ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کا ہم صحیح استعمال کریں یا پھر غلط استعمال کریں۔ اب ان نعمتوں کے اندر ہمارا رزق بھی ہے، ان نعمتوں کے اندر ہماری آنکھیں ہیں جن کو ہم نیکی کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور برائی کے لیے بھی ہمارے کان جن کو ہم نیکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، اور برائی کے لیے ہمارے ہاتھ جن کو ہم نیکی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا برائی کے لیے، ہمارے لیپ ٹاپس، ہمارے موبائلز، ہمارا ٹی وی جو ہر وقت آن رہتا ہے، ہماری وہ چیزیں جن کے اندر ہم بہت زیادہ انڈلج رہتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں فائدہ بھی دے سکتی ہیں اور نقصان بھی دے سکتی ہیں۔ اختیار ہمارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں یا نقصان اٹھائیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔